نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ کافی دیر سے آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں اور مجھ سے پیشتر محب گرامی جناب صادق رضوی صاحب سے آپ نے بہت ساری مفید باتیں سماعت فرمائیں۔ میں بھی کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے حاضر ہوا ہوں، اس امید پر کہ بے راہ روی کی گزرتی ہوئی زندگی کے اندر آپ کوئی ایسے راستے کے مسافر بن جائیں جو راستہ بھی صحیح ہو اور جس راستے پر چلنے کے بعد منزل مقصود تک پہنچنا بھی آسان ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ وقت بہت مختصر ہے اور اس مختصر سے وقت میں ذہن کی صفائی اور اس مختصر سے وقت میں معافی ضمیر کو پیش کرنا نہایت ہی مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آج جو عنوان ہے اس عنوان سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، لیکن میں چاہوں گا کہ پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ گفتگو کو سماعت فرمائیں، اس لیے کہ عمومی طور پر دینی محفلوں میں شیطان توجہ کو بانٹنا چاہتا ہے کہ آپ کی توجہ ہٹ جائے، آپ ادھر ادھر دیکھنے میں لگ جائیں، کوئی آنے جانے والا پریشان کرے اور بات باؤنسر ہو جائے تاکہ آنے کا مقصد ختم ہو جائے۔ یہاں پر یہ انمول ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جن کا تعلق بنگال کی سرزمین سے ہے، ان کے ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ منعقدہ سالانہ جلسہ ہے جس میں آپ اور ہم سب اس وقت حاضر ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی قربانیوں کے بعد آپ اس سرزمین پر تشریف لائے، ممبئی کی سرزمین پر اپنا وطن چھوڑا، اپنا بچپنا قربان کیا اور یہاں آنے کے بعد اپنے علاقے کو چھوڑ کر بچپنے میں اس شہر میں آپ نے کسی مقصد کے تحت قدم رکھا، ایک بڑا سفر کر کے آپ نے اپنا بچپنا قربان کر کے اس زمین پر آپ تشریف لائے۔ آپ نے مزدوری سے آغاز کیا ہوگا،
सिलाई से आगाज किया होगा, एम्ब्रॉयडरी से आगाज किया होगा, बहुत सारे छोटे छोटे काम से आपने आगाज किया होगा, और फिर जा करके आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो आज तरक्की की मंजिल पर पहुंच गए। कल तक जो ये तसव्वुर करते थे कि एक छोटे से झोंपड़े में रहना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन आज अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उन्हें नवाज दिया और उसके बाद वो अपनी तरक्की की राहों पर चलते हुए अच्छे मकानात में भी रह रहे हैं, अच्छे फ्लैट में भी रह रहे हैं, अच्छा सफ़र भी कर रहे हैं और अच्छी गाड़ियों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये कौन लोग कामयाब हुए? वो लोग कामयाब हुए जिन्होंने अपना शहर अपना इलाका छोड़कर मुंबई किसी मकसद के तहत आए, और वो मकसद था माल कमाना, कैपेबल होना, तालीम हासिल करना या मुस्तकबिल को बेहतर बनाना, अच्छी जिंदगी गुजारना। और वो लोग भी आए जिनके सामने मकसद तो नहीं था, आ गए कैसे भी करके, लेकिन बगैर मकसद के जिंदगी गुजारने वाला साथी यहां पर जिंदगी गुजार तो रहा है, लेकिन उसका न कद ऊंचा हो सका, न तरक्की के रास्ते पर जा सका, बल्कि वो अपने एतबार से जैसे तैसे सरवाइव करके जिंदगी गुजारता हुआ नजर आ रहा है। ये आपकी निगाहों के सामने इंसान की जिंदगी के दोनों पहलू समझ में आ रहे होंगे और आप महसूस कर रहे होंगे। अब आइए, ये मुख्तसर सी तमहीदी गुफ्तगू के बाद मैं आपको ये समझाना चाहूंगा। आप ये बताइए, आपकी जिंदगी का मकसद आप मुतय्यन करेंगे या जिसने पैदा किया है वो आपकी जिंदगी के मकसद को मुतय्यन करेगा? मुझे बताइए, एक चीज जिसने पैदा की है वो जानता है कि जिस चीज को मैंने पैदा की, उस चीज की पैदा करने का मकसद क्या है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल खालिक है। अल्लाह फरमाता है अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शै, हर चीज का पैदा करने वाला अल्लाह है। हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया, कोई चीज ऐसी नहीं जिसका खालिक अल्लाह न हो, हर चीज का खालिक अल्लाह ही है। पैदा करने वाला अच्छी तरीके से जानता है कि जो चीज मैं पैदा कर रहा हूं, इस चीज का मकसद क्या है, इस चीज का पर्पस क्या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसने कैसे पैदा किया वो भी उसने बताया, किससे पैदा किया वो भी बता दिया। खलक़कुम मिन तुराब, हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने ये भी बता दिया कहां से पैदा किया, मिट्टी के जरिए पैदा किया, माँ बाप के मिलन के बाद पैदा किया, और उसके बाद एक पानी के कतरे के जरिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंसान की मुसव्विरी फरमाई, और इंसान को परवरदिगार जल्ल जलालहू ने माँ के शिकम के अंदर, माँ की बच्चादानी के अंदर उस बच्चे की पूरी शक्ल बनाई, और परवरदिगार जल्ल जलालहू ने उसकी तख्लीक फरमाई। आप अंदाजा लगाएं, इतना ज्यादा उसके लिए प्रोसीजर है कि एक ऐसी जगह पर एक इंसान को तैयार किया जा रहा है जिस जगह की साइज अगर देखी जाए और उसके बारे में गौर किया जाए तो बड़ी मामूली जगह नजर आएगी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर उस इंसान को तैयार करने में, आंख बनाने में, कान बनाने में, नाक बनाने में, हाथ बनाने में, पैर बनाने में, उस करीम की अजमतों पर कुर्बान जाइए कि वो किस तरीके से एक पानी के अंदर, आप जरा देखें, किसी आर्टिस्ट से कह दीजिए कि जरा पानी में तस्वीर बना करके बता दो, दरिया में तस्वीर बना करके बता दो, दुनिया का कोई इंसान पानी में तस्वीर नहीं बना सकेगा। ए मेरे रब तेरी अजमतों पर कुर्बान कि एक पानी के जरिए पूरा इंसान तैयार कर रहा है। आप अंदाजा तो लगाइए, आंखें भी बन रही हैं, कान भी बन रहा है, दिल भी बन रहा है, वजूद इंसानी तैयार हो रहा है। कौन है ये पैदा करने वाला और ये बनाने वाला? तो कुरान कहता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, वही है जिसने तुम्हारी माओं के पेट के अंदर, रहम के अंदर तुम्हारी तस्वीर कशी फरमाई। कौन है वो? अल्लाह है। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, हर चीज का खालिक अल्लाह है। जमीन का खालिक भी अल्लाह है, जमीन के अंदर मौजूद खजाने का खालिक भी अल्लाह है, आसमान का खालिक भी अल्लाह है, चरिंदो परिंद का
خالق بھی اللہ ہے. کوئی شے ایسی نہیں جس کا خالق اللہ نہ ہو. لیکن دنیا کے کسی انسان کو کسی چیز کے بنانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک گھر بنانا ہے تو گھر بنانے کے لیے مزدور کی ضرورت ہوتی ہے, پلمبر کی ضرورت ہوتی ہے, الیکٹریشین کی ضرورت ہوتی ہے, کڑیے کی ضرورت ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس ضرورت کے بعد ایک مکان تیار ہوتا ہے, ایک بلڈنگ تیار ہوتی ہے. سب کی مدد کے بعد وہ چیز تیار ہوتی ہے. تنہا کوئی انسان یہ ساری چیزوں کو نہیں بنا سکتا. بہت سارے انسانوں کے ذریعے ایک مکان تیار ہوتا ہے, ایک عمارت تیار ہوتی ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ نے آسمان بنائے, 7 آسمان بنائے. ذرا اللہ سے پوچھو مولا تو نے اکیلے نے بنایا یا کوئی اور بھی تھا؟ تو رب ارشاد فرمائے گا مجھے بنانے میں کسی کے احتیاج کی ضرورت نہیں ہوتی. میری شان تو یہ ہے کہ نہ میں مٹیریل کا محتاج ہوں نہ کسی اور کا محتاج ہوں. میں تو کہہ دوں کن ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جایا کرتی ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ ہی خالق ہے. کتنا عظیم آسمان بنایا اور بنا کر کے کہتا ہے فرجع البصر, ذرا تو اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھ اور بتا ہل ترا من فطور, کیا اس کے اندر تجھے کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ارے ایک بار نہیں, ثم ارجع البصر, بار بار تو نگاہ اٹھا کر کے دیکھ, میرے بنائے ہوئے آسمان میں تجھے کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. پھر آپ دیکھیں ایک چھت بنانی ہوتی ہے, پیلر کی ضرورت ہے. کوئی ایسی چھت بتا دو جس چھت کے لیے کوئی پیلر نہ ہو. اور چھت بنتی ہے تو بننے کے بعد اس چھت کی عمر ہوتی ہے. 50 سال کے بعد چھت گلنے لگ جاتی ہے, پلاسٹر نکلنے لگ جاتا ہے, چھت گرنی شروع ہو جاتی ہے. اے میرے مالک تو کتنا عظیم ہے کہ تو نے جب سے آسمان بنایا ہے تب سے وہ گرا نہیں اور کوئی پیلر بھی نظر نہیں آ رہا, اور آسمان ہمارے سر پر سائبان کیے ہوئے ہے. آپ ذرا سوچو, میں اگر تخلیق خدا کے حوالے سے مختلف چیزوں کا ذکر کرنے لگوں تو گھنٹوں اس میں گزر جائیں گے ایک ایک چیز کے بارے میں. لیکن تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ کسی چیز کے بنانے کے اندر اللہ کسی کا محتاج نہیں, بلکہ قرآن کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن, ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ کسی چیز کے بنانے میں کسی کا محتاج نہیں. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم جب نکلتے ہیں گارڈن کی طرف جاتے ہیں, خوبصورت شہروں کی طرف جاتے ہیں, تو جانے کے بعد اسے دیکھ کر کہتے ہیں یہ کتنا خوبصورت ہے. میں ابھی آج صبح کی بات میں آپ کو بتاؤں, میں فلائٹ سے آ رہا تھا, کل کی بات بتاؤں, کل میں فلائٹ سے آ رہا تھا تو ایک ٹائم پر مغرب کے قریب میری فلائٹ تھی. تو آپ کو حیرت ہوگی, پائلٹ نے اعلان کیا ذرا دائیں جانب دیکھو, ڈوبتے ہوئے سورج کا منظر کتنا حسین لگ رہا ہے. یہ پائلٹ نے اعلان کیا, لوگوں نے دائیں جانب دیکھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر, ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر آدمی کہتا ہے کتنا حسین منظر ہے. چاند کی چاندنی کو دیکھتا ہے انسان کہتا ہے کتنا اچھا منظر ہے. باغات کو دیکھتا ہے انسان کہتا ہے کتنا اچھا منظر ہے. اسی طریقے سے عالی شان عمارت کو دیکھتا ہے, کسی کے بنگلوں کو دیکھتا ہے, انسان کہتا ہے کتنا اچھا منظر ہے. اور اسی طریقے سے سمندر کی طغیانی کو دیکھتا ہے, سمندر کی لہروں کو دیکھتا ہے, تو انسان کہتا ہے یہ کتنا اچھا منظر ہے. اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اے اللہ تیری عظمتوں پر قربان, بلند پہاڑ تو نے پیدا کیا, باغات تو نے پیدا کیے, ہریالی تو نے پیدا کی. اب میں میرے کریم سے پوچھتا ہوں مولا اتنی ساری چیزیں حسین ہیں, سب کی طرف اٹریکشن ہوتا ہے, ذرا تو بتا تو نے سب سے اچھا کس کو پیدا کیا ہے, سب سے خوبصورت کس کو پیدا کیا؟ تو میرا کریم جواب دیتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے بہترین تخلیق کے اعتبار سے اگر کوئی چیز پیدا کی ہے تو میرے بندوں کو میں نے پیدا کیا, انسان کو پیدا
پیدا کیا, انسان سے حسین کسی اور کو پیدا نہیں کیا گیا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا کس کے سر پر تو نے کرامت کا تاج رکھا, تو قرآن جواب میں کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے انسانوں کے سر پر کرامت کا تاج رکھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ ساری چیزوں کو جب آپ سمجھ چکے, ہر چیز کا خالق اللہ, زمین اچھی لگتی ہے, آسمان اچھا لگتا ہے, درخت اچھے لگتے ہیں, باغات اچھے لگتے ہیں, لیکن ان سب چیزوں سے بہتر اور حسین اللہ نے اگر کسی کو پیدا کیا تو وہ انسان ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, سب چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا, اب ہر چیز کا مقصد کیا ہے, ہر چیز کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے, وہ بھی ہم قرآن سے پوچھ لیں. اے اللہ, جب ساری چیزوں کا خالق تو ہی ہے اور تو نے کہا اللہ خالق کل شے, ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے, تو مولا ذرا یہ تو بتا ہر چیز کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے اور میری حمد کو بجا لاتی ہے. اللہ اکبر. ہر چیز جو سب سے زیادہ انسانوں سے خوبصورت نہیں, لیکن ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. یہاں تک فرمایا گیا دروازہ بند کرتے وقت جو دروازے کی چرچراہٹ کی آواز آتی ہے, یہ چرچراہٹ کی آواز نہیں, یہ اللہ کی تسبیح کی آواز ہے جو انسان سنا کرتا ہے. برتن کے بجنے کی آواز یہ اللہ کی تسبیح کی آواز ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اب آئیے میں آپ کو بتاؤں, جو چیز آپ بنائیں گے مقصد آپ متعین کریں گے. یہ نہیں بنانے والا کوئی اور ہو, مقصد بتانے والا کوئی اور ہو. جو چیز کا پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہی مقصد بیان کرتا ہے. ایپل کا فون جس نے بیان کیا بنایا, وہ بتائے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے. یہ اس کے اندر ایپ رکھو, ڈاؤن لوڈ کرو, اس کا مقصد کیا ہے, یہ فنکشن کا مقصد کیا ہے, وہی تو بتائے گا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تم ہر چیز کے مقصد کے بارے میں جانتے ہو اور ہر چیز کے مقصد کے مطابق ہر چیز کا استعمال کرتے ہو, کبھی اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کبھی سوچا آپ نے کیا مال کمانے پیدا کیا, کیا عیاشی پیدا کرنے کے لیے, کیا گناہوں کے اندر ڈوب جانے کے لیے, کیا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے لیے, کیا زندگی کو عیاشیوں کے اندر گزارنے کے لیے, کیا زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے؟ نہیں, جس نے پیدا کیا اس نے مقصد بتا دیا. اب یہاں میں آپ کو بتاؤں زندگی کس کی کس طریقے سے گزرتی ہے. ہر ایک کی زندگی کے مختلف مقاصد ہیں. منکرین کی زندگی کا مقصد الگ, منافق کی زندگی کا مقصد الگ, اور مومن کی زندگی کا مقصد الگ. سب کی زندگی کے الگ الگ مقصد ہیں. آج ہماری زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنا لیا؟ کھاؤ پیو موج کرو, بس. یہ مومن کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا. مومن صرف کھا پی کر موج مستی کرنے کے لیے نہیں آیا. مومن صرف دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا. اس کی زندگی کا یہ مقصد نہیں, بلکہ ایسی زندگی گزارنے والوں کے بارے میں جو لمبی لمبی امیدیں لگاتے ہیں, کل میرا اتنا ہو جائے گا اور اتنا بنا لوں گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ کر لوں گا. چلو آج بھیونڈی کے ڈھابے پہ کھانے جاتے ہیں, چلو آج فلاں جگہ کھانے جاتے ہیں, چلو آج یہ آئٹم کھاتے ہیں, چلو آج یہ چیزیں کھاتے ہیں. جن کی زندگی کا یہ مقصد ہے وہ مومن کی زندگی کا مقصد نہیں. اور جو ایسی زندگی میں ہیں ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے جانتے ہیں؟ حضور سے فرمایا اللہ نے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. محبوب ان کو چھوڑ دو, چھوڑ دو ان کو. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے ان لوگوں کو چھوڑ دو
جن کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کھاؤ، لطف اٹھاؤ، مزے کرو، اور لمبی امیدوں میں جو زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو، چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ چند جگہوں پر قرآن نے چھوڑنے کے بارے میں فرمایا کہ چھوڑ دو، اور مجھے حیرت ہوتی ہے ڈاکٹر اگر کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے کہہ دے ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ چھوڑنے کے لیے کہے تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، کھل کر گناہ بھی چھوڑ دو، چھپ کر کے گناہ کرنا بھی چھوڑ دو۔ چھوڑ رہے ہو؟ نہیں۔ گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب بہت پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہ کھانا چھوڑ دو۔ جی ڈاکٹر صاحب، آئے کھانا چھوڑ دیا۔ آپ کو شوگر ہو گئی ہے، میٹھا کھانا چھوڑ دو۔ کوئی لائے گا تو پہلے پوچھیں گے بھئی شکر ہے اس میں؟ شکر ہے؟ اگر کہے ہے تو بھئی یہ نہیں پیوں گا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کھانے کے لیے۔ نادانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم ڈاکٹر کا اتنا خیال کرتے ہو، خدا کا خیال نہیں کرتے؟ اور آج تو دور بڑا عجیب چل پڑا ہے، سب کا ایسا حال نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کا حال ہے ضرور۔ بیوی کہے یہ چھوڑ دو، تمہاری ماں سے ملنا چھوڑ دو تو چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار سے ملنا چھوڑ دو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو گھر پہ بلانا چھوڑ دو چھوڑ دیتے ہیں۔ بیوی نے کہا ہے نا چھوڑ دو۔ جب سے مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ دنیا جو کہتی ہے وہ انسان سنتا ہے اور خدا جو کہتا ہے وہ نہیں سنتا۔ رہی یہ دنیا کے انسان نے تجھے پیدا نہیں کیا، پیدا تیرے رب نے کیا ہے، خالق کائنات نے پیدا کیا۔ زندگی ڈاکٹر دینے والا نہیں، خدا دینے والا ہے۔ موت ڈاکٹر دینے والا نہیں، خدا دینے والا ہے۔ لیکن ڈاکٹر کہہ دے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں تو ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ قرآن نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، یہ سارے گناہ چھوڑ دو، لیکن ہم نہیں چھوڑتے۔ حضور سے رب نے فرمایا ذرہم، ان کو چھوڑ دو، مست رہنے تو، کھانے پینے تو ان لوگوں کو لمبی امید میں۔ پتا چلا مومن کا جو مقصد جینے کا تھا وہ مسلمان کو معلوم ہی نہیں ہے، بلکہ آج منافقین کی زندگی کا جو مقصد تھا العیاذ باللہ یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ مجھے بتاؤ، آج شادیوں کی تقاریب کے اندر بے شمار ڈشیں کیا اس بات کی عکاسی نہیں کرتی کہ ہم نے ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا بنا لیا ہے؟ اتنا کھاتے ہیں ہم، اتنا کھاتے ہیں اور اتنی ڈشوں کا شوق ہو چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مرغی اور مٹن ہی کے اندر سینکڑوں نام کی آئٹمز ملیں گی۔ یہ حال ہو چکا، ہم زندگی کا مقصد نہیں جانتے۔ تو ایسے لوگوں کو حضور نے چھوڑنے کے لیے کہہ دیا جن کی زندگی کا مقصد کھانا پینا اور موج مستی کرنا۔ اب اس کو آگے جو قرآن نے فرمایا اسے سمجھیں، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، لمبی امید، کھا پی کر کے بھی امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ ہم تو اسی لیے آئے۔ قرآن کہتے ہیں فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان جائیں گے، ان قریب ان کو پتا چل جائے گا کہ تمہاری زندگی کا مقصد جو تم نے کھانا پینا بنا رکھا ہے یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ تمہیں پتا چل جائے گا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں آپ کی اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تاکہ اس مقصد کو لے کر یہاں سے اٹھو۔ اور یہ مقصد آپ کا خادم آپ کو نہیں بتا رہا، یہ مقصد پیدا کرنے والا خدا آپ کو بتا رہا ہے، پالنہار حقیقی بتا رہا ہے، معبود برحق بتا رہا ہے۔
اور وہ جو مقصد بتائے اسی مقصد کو فالو کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور انسان کامران ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ آپ نے یہ آیت تو بارہا سنی ہوگی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جن کو میں نے پیدا نہیں کیا مگر میری عبادت کے لیے۔ لیکن اس کو تھوڑا سا میں سمجھا دوں تفصیل سے، تھوڑا سا سمجھا دوں تاکہ اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے۔ قرآن نے کامیابی کا تصور عطا فرما دیا کہ میرے بندوں، میں تم کو ناکام دنیا میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں تمہیں زندگی کا مقصد بتا دوں۔ اگر تم نے زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تو تم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب سنیے وہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور تمہارے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلائی کے کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار کیے جاؤ۔ یہ مقصد بتا دیا گیا، حقوق اللہ کی بات بھی آ گئی، حقوق العباد کی بات بھی آ گئی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ایمان والو رکوع کرو، اے ایمان والو سجدے کرو، اے ایمان والو تمہارے رب کی عبادت کرو، اور اے ایمان والو اچھے کام کرو۔ اگر تم نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تو سن لو، کوئی تمہیں ناکام کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن تم نے یہ زندگی بنا لی تو میں تم کو کامیاب کر دوں گا۔ کیا ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنایا؟ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پر، یہ ہزاروں کا مجمع، یہ جمع غفیر، کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی کا یہ مقصد ہو کہ ہم نماز ہی پڑھ۔ میں آپ کو بتاؤں، سمجھیے اچھی طریقے سے، ایک ہے ضرورت زندگی اور ایک ہے مقصد زندگی۔ ضرورت زندگی نے انسان کو مقصد زندگی سے غافل کر دیا۔ توجہ چاہوں گا، انسان نے اپنی زندگی کی ضرورت کو اتنا بڑھا دیا کہ اس کے ذہن سے مقصد زندگی فراموش ہو گیا۔ اس نے زندگی کی ضرورت، مکان بنایا ہے ضرورت، لیکن ایک مکان کے بعد اسے لگا یہ چھوٹا ہے، بڑا مل جائے، بڑا لے لیا، اور بڑا مل جائے، اور بڑا لے لیا، اچھے علاقے میں مل جائے، اچھے علاقے میں لے لیا، ایک اچھی دکان ہو جائے۔ ضرورت زندگی بڑھتی چلی گئی، شوق بڑھتا چلا گیا۔ اب اس ضرورت زندگی کے لیے کہ مکان بن جائے، برا نہیں ہے، مکان بنانا برا نہیں ہے بلکہ اچھی چیز ہے، لیکن مقصد زندگی کو بھول کر ضرورت زندگی میں منہمک ہو جانا یہ حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہم نے گاڑی اپنی ضرورت سمجھی، ہے ضرورت، لیکن اسی گاڑی کے لیے ہم مقصد زندگی بھول جائیں کہ نماز بھی چھوٹتی ہو تو چھوٹنے دو، گاڑی خریدنی ہے نا تو کمائیں گے نہیں تو خریدیں گے کیسے؟ نماز کا وقت ہوتا ہے، جانے دو کوئی بات نہیں، گاڑی خریدنی ہے، چھٹتی ہے جانے دو، گاڑی خریدنی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، یہ کرنا ہے، لگ گئے ضرورت زندگی میں، مقصد زندگی بھول گئے، مقصد زندگی فراموش کر دیا ہم نے۔ اور جب مقصد زندگی فراموش کر دیا تو ظاہر سی بات ہے یہی مائک اپنا مقصد پورا نہ کرے تو میں مائک والے سے کہوں گا ہٹاؤ اس کو، بھنگار کو یہاں سے، اس لیے کہ مائک کا مقصد یہ ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچائے۔ اب یہ مقصد پورا نہیں کر رہا ہے، مائک
سامنے موجود ہے، لیکن ہوتے ہوئے بھی مقصد پورا نہیں کر رہا، ہم اٹھا کر پھینک دیں گے۔ مسلمانوں، تم نے بھی مقصد زندگی چھوڑ دیا تو اللہ نے تمہیں بھی اٹھا کر کے پھینک دیا۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ ہر شے اپنے مقصد کو جانتی ہے، اس لیے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر شے اللہ کی حمد بجا لاتی ہے۔ اگر غافل ہے تو مسلمان، بھولا ہوا ہے خدا کو تو مسلمان، بھولا ہوا ہے رسول اعظم کو تو مسلمان۔ اب اسی کو قرآن نے، جو میں خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کی تلاوت کی، اس میں قرآن نے بہت سمپل انداز کے اندر سمجھا دیا کہ بندے کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو؟ دماغ سے اس نے کہا، دماغ پر زور دیا اللہ نے، سوچنے کے بارے میں فرمایا۔ بندے کیا گمان کرتا ہے تو؟ میں نے ساری چیزیں پیدا کی، لیکن تیرے سے بہتر کسی کو پیدا نہیں کیا، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اور پھر سنی اور وہ بھی غلام رسول، اس کا مقام تو کیا کہنا کہ اللہ نے ان کو حضور کا امتی بھی بنایا اور حضور کا عاشق بھی بنا دیا۔ بہت بڑا مرتبہ، بہت اونچا مرتبہ، سب سے افضل انسان کو بنایا۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر بتاؤں اللہ کیا فرماتا ہے، ذرا اپنی زندگی پر غور کیجئے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ سوچ لے کر کے جائیں۔ اللہ نے انسان کو اپنے ذہن کو زور دینے کے لیے فرمایا افحسبتم، کیا تو گمان کرتا ہے انما خلقناکم عبثا، کہ میں نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ پیدا کرنے والا بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے انسان، کیا میں نے تجھے بیکار پیدا کیا ہے؟ اور آج اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ بیکار اور لغو کاموں کے اندر اگر کوئی آپ کو مصروف نظر آئے گا تو مسلمان ہی نظر آئے گا۔ سارے فالتو کے کام مسلمان کرتا ہے، سارے فالتو کے کام۔ رات کو 3 بجے تک گیم کھیلتا ہوا بائک کے اوپر، گلی میں، کوچوں میں، گھر میں، ادھر ادھر بس لگا ہوا ہے۔ جتنے بھی بیکار کام ہیں ان سارے کاموں کے اندر مسلمان گرفتار نظر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ اور پھر جب اس نے فرمایا، جو آگے اس نے فرمایا ہے، اگر وہی ذہن کے اندر انسان کے بیٹھ جائے تو انسان کی سوچ بدل جائے۔ فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم کو پلٹ کر میرے پاس نہیں آنا؟ اے بیکار کے کام کرنے والوں، اے فالتو کاموں میں زندگی گزارنے والوں، کیا تم پرماننٹ دنیا میں رہنے کے لیے ہو؟ پلٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ اور جب آؤ گے نا تو اب سنیے اس کے بعد کا معاملہ قرآن کیا کہتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن تمہارے کام کا پورا پورا بدلہ تمہیں عطا کریں گے۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو قیامت میں اس کا بدلہ اچھا ہوگا، اور اگر تم نے بیکار میں اپنی زندگی گزار دی تو اس کا انجام دوسرا ہوگا۔ لیکن میں ترتیب آیت سے میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہاں پر رب قدیر جل جلالہ نے اس کے بعد جو فرمایا نا، اس سے انسان کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پہلے جنت کی بات نہیں، پہلے جہنم کی بات کی۔ اس لیے کہ بیکار کے کاموں کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں،
پانی کا استعمال وضو میں بھی، آپ وضو کرتے ہیں نا، وضو میں بھی اگر پانی کا استعمال ضرورت سے زیادہ آپ نے کیا، قیامت میں اللہ اس کا بھی سوال پوچھے گا اور اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، بہت عظیم نقطہ عرض کر رہا ہوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، ہم بہت زیادہ جنت میں جانے کی فکر کرنے کی بجائے جہنم سے بچنے کی فکر زیادہ کریں، اس لیے کہ اگر جہنم سے بچا لیے گئے تو پھر دوسرا ٹھکانہ تو خود بخود جنت ہے ہی، لیکن ہم اتنے اعمال بتاتے ہیں، یہ پڑھو جنت میں، یہ پڑھو جنت میں، یہ پڑھو جنت میں، یہ پڑھو جنت میں، لیکن پہلے جہنم سے بچو گے تب جنت میں جاؤ گے نا۔ تو کام تو سارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بہت سارے لوگ وہ کر رہے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، اور پھر امید رکھتے ہیں جنت کی۔ اب یہاں جب آپ کی سمجھ میں اتنی بات آ گئی کہ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا بندے میں نے تم کو بیکار پیدا کیا، تو ہماری سمجھ میں بات آ گئی کہ اب ہم کو بیکار کاموں میں اپنی زندگی نہیں گزارنا۔ اب میں بیکار کام تھوڑے سے آپ کے لیول کے اعتبار سے بتا دوں، یہ گیم کھیلنا، یہ ادھر ادھر کی باتوں میں ٹائم پاس کرنا، یہ دوست احباب کے ساتھ مل کر کے گپ شپ کرنا، یہ سارا بیکار کا، یہ کیرم کھیلنا، یہ جوا کھیلنا، یہ شراب پینا، یہ ساری مستی مذاق کرنا، اور یہاں تک کہ فضول بات کرنا، یہ ساری چیزیں بیکار کی ہیں، بیکار ہے، ان کو چھوڑنا پڑے گا، اس سے تعلق توڑنا پڑے گا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ عز و جل فرما رہا ہے۔ اور پھر ایک آیت عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے عرض کروں کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہم کچھ بھی کریں، یہ مولانا لوگ بیچارے بولیں گے نہیں تو ان کا پیٹ بھرے گا کیسے، یہ تو بیچارے بولتے رہتے ہیں، کرنا تو ہمیں وہی ہے جو ہماری طبیعت چاہتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے بندے، میں تیرا خالق ہوں، اور میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اور میں نے تجھے بڑا مرتبہ دیا ہے، تو چھوڑوں گا نہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسانوں نے یہ گمان کیا کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ پل پل کا حساب لے گا، جس نے پیدا کیا ہے وہ پوچھے گا، بتا آنکھ سے کیا دیکھا۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ پوچھے گا، بتا کان سے کیا سنا۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ پوچھے گا، دل میں کس کی محبت تیرے موجود تھی۔ یہ سب سوال ہوگا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زندگی کا مقصد بھی قرآن نے متعین کر دیا، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ضرورت زندگی کی تکمیل میں اتنے مصروف ہو گئے کہ مقصد زندگی ہمارے ذہن سے غائب ہو گیا، مقصد زندگی قربان کر رہے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا اور قریب کر کے آپ کو سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ العظیم بات اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک ہے ضرورت اور ایک ہے مقصد، ایک ہے ضرورت اور ایک ہے مقصد۔ ہم نے مقصد کو قربان کر دیا ضرورت پر، مقصد کو قربان کر دیا ضرورت پر۔ توجہ چاہوں گا، شاید کہ یہ بات دل میں اتر جائے۔ کھانا پینا یہ ہماری ضرورت ہے، چلنا پھرنا ہماری ضرورت ہے، مکان وغیرہ ہماری ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہے، اور اللہ کی بندگی ہمارا مقصد ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے
کہ ہم اللہ کی بندگی، اس وقت اللہ کی بندگی کو ہم نے ضرورت بنا دیا، اور یہ ساری چیزوں کو مقصد، کھانا پینا پہننا اوڑھنا گھومنا پھرنا، اس کو ہم نے مقصد بنا لیا، اور عبادت کو ہم نے ضرورت بنا لیا۔ یاد رکھیں یہ کھانا پینا بھی کیوں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ انبیاء سے رب نے فرمایا کھاؤ پیو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو کھانا مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کی بندگی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ چند لقمے ہی کافی ہیں انسان کی کمر کے سیدھی ہونے کے لیے۔ یعنی اگر بندے کو کھانا پینا ہے تو اس لیے کھائے پیے تاکہ اللہ کی بندگی وہ کر سکے۔ کھانا پینا اس کی زندگی کا مقصد نہ ہو، بندگی اس کا مقصد ہو۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ کھانا پینا ہمارا مقصد ہو گیا، ہم اسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بلکہ معذرت کے ساتھ اللہ کی بندگی ضرورت بن گئی اور دنیا کی چیزیں مقصد بن گئی۔ اب تو نماز بھی اس وقت پڑھتے ہیں جب ہمیں اللہ عز و جل سے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ نماز ضرورت بن گئی، کھانا پینا مقصد بن گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بزرگان دین کے آستانے پر جاتے ہیں، ان کا آستانہ بھی ہماری ضرورت بن گیا۔ ضرورت سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ہماری یہ منت پوری ہو جائے، یہ مراد پوری ہو جائے، اس لیے ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں جاتے کہ ان کی بارگاہ میں جا کر ان سے عرض کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شربت آپ نے پی لی تھی، ہمیں بھی کچھ قطرے عطا کر دے تاکہ ہم بھی اللہ کی بندگی میں لگ جائیں۔ یہ مقصد نہیں رہا۔ بہت سارے تو حج بھی اس لیے کرتے ہیں کہ مالدار بن جائیں۔ اب ضرورت جو ہے وہ مقصد بن گیا، اور مقصد ہماری ضرورت بن گیا۔ جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر انسان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک زندہ لاش کی طرح بن جاتا ہے۔ اور حضور سے بس یہ آخری ایک آیت عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میں پوچھوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ذرا اپنی زندگی کا مقصد بھی آپ بتا دیجئے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ میرے محبوب ذرا تم بتا دو۔ تو قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جیو بھی اللہ کے لیے، مرو بھی اللہ کے لیے، نماز بھی پڑھو اللہ کے لیے، قربانی بھی دو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دو تو بھی اللہ کے لیے، کسی کو منع بھی کرو تو اللہ کے لیے، قدم اٹھاؤ تو اللہ کے لیے، قدم روکو تو اللہ کے لیے، دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ تو اللہ کے لیے، دوستی سے ہاتھ روکو تو بھی اللہ کے لیے، تمہارا ہر کام ہو تمہارے پیدا کرنے والے اللہ کے لیے۔ اگر یہ زندگی بن گئی تو کامیابی سے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں روک سکتی۔ اب آج کے اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مجھے بتاؤ، کیا آج کے بعد اپنے مقصد زندگی کو بھولو گے؟ آپ آج کے بعد اپنے مقصد زندگی کو فراموش کر جاؤ گے؟ اگر نہیں تو اپنی زندگی کا مقصد کو سمجھو۔ خدا کی قسم ہم بہت افضل و اعلیٰ ہیں، بہت بلند و بالا مقام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ اس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، پھر انسان کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے مسلمان پیدا فرمایا، پھر مزید احسان یہ کیا کہ اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اتنے احسانات اللہ نے ہم پر کیے ہیں، لیکن ہم کتنے نکمے ہیں اور کتنے ان پڑھ اور گنوار ہیں کہ ہم اپنے مقصد کو خود نہیں سمجھ پائے، اور اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر کے ہم دنیا کے اندر اپنی زندگی کو ایک جانور کی طرح گزارتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں ہمارا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں۔ تو آج کے اس روح پرور سنی اجتماع میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی سوچ
سوچ بدلو، اپنی فکر بدلو، اپنے خیالات بدلو اور مقصد زندگی کو متعین کرو. اور مقصد زندگی یہ ہے کہ رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو، اللہ کی بندگی بھی کرو اور اچھے کام کرو. برے کام کرنا یہ مقصد نہیں ہے، اچھے کام کرنا ہمارا مقصد ہے. اچھے کام میں زندگی گزارو، انشاءاللہ العظیم دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. یہی آیت، اس پر گفتگو بڑی تفصیلی ہو سکتی ہے وفعل الخیر پر، کہ خیر کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، تاکہ آپ اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے. لیکن میں انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں ہر سنیچر کو مرکز اسماعیل حبیب مسجد محمد علی روڈ پر سنی دعوت اسلامی کے سنی اجتماع میں آئیں. اپنی چال بدلو، اپنی عادت بدلو، اپنے طریقے زندگی کو بدلو، تاکہ تمہاری زندگی کو دیکھ کر اللہ عز و جل بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن اجتماعات کا اعلان ہوا ان اجتماعات میں بھی شریک ہوں. اور آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے بعد اگر آپ نے اپنی زندگی بدل دی تو کوئی راضی ہو یا ناراض، آپ کو اس کی فکر نہیں کرنا، بس صرف اتنا سوچنا ہے زندگی آپ کی بدلے گی، مولا راضی ہو جائے گا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.